آپ جانتے ہیں وہ ایک انتہائی ذہین بچہ تھا، اتنا ذہین کہ جو پڑھتا حفظ کر لیتا۔ اس نے صرف مطالعے کا شوق پورا کرنے کے لیے پہلے ایک مرض کا علاج دریافت کیا تاکہ اسے لائبریری تک ایکسس حاصل ہو جائے۔ اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ نسل انسانی پر وہ کیا احسان کرنے جا رہا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک بچے کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو کہ ترکستان کے شہر بخارا کا رہنے والا تھا۔ اس بچے کو شروع سے ہی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے میتھمیٹک کی کافی سمجھ ہے، خاص طور پہ الجبرا کی۔ ان دنوں آج کل کی طرح اسکول وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، لیکن عام لوگوں میں بھی علم حاصل کرنے کی لگن بہت تھی، اور غالباً آج کے بہترین اسکول کالجز سے تعلیم حاصل کرنے والوں سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس شخص سے اس بچے نے الجبرا سیکھی وہ دراصل ایک سبزی فروش تھا۔ جتنا الجبرا کا علم اس سبزی فروش کو تھا وہ اس نے اس کو سکھا دیا، لیکن بچے کی علمی تسکین ابھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اور سیکھنا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی تعلیمی ادارہ تو تھا نہیں۔ اس کا جواب بھی بالآخر اسے سبزی فروش سے ہی ملا۔ اس نے بچے کو بتایا کہ بخارا میں ایک لائبریری موجود ہے جس میں اس زمانے کی مختلف علوم کی کتابیں موجود تھیں۔ میں بات کر رہی ہوں آج سے 1100 سال پہلے کی، تو پرنٹنگ پریس اس وقت تھے نہیں، ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہوا کرتی تھیں جو کہ بادشاہ عالموں سے لکھوا کر اپنی لائبریری میں رکھا کرتے تھے۔ جو بادشاہ، اس کی اولاد، اس کے خاص لوگوں کی ہی پہنچ میں ہوا کرتی تھیں۔ عام لوگوں کو ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ آخر وہ کیسے لائبریری تک رسائی حاصل کرے۔ بچے کی قسمت اچھی تھی، وہ کچھ یوں کہ اسے پتا چلا کہ بادشاہ وقت کو پیٹ کا کینسر ہے، اور اس لیے اعلان کرایا ہوا ہے کہ جو اس کی بیماری کا علاج کر دے گا اس کی وہ ایک خواہش پوری کرے گا، چاہے وہ کچھ بھی مانگ لے۔ اور شاید یہ دنیا کا پہلا بچہ ہوگا جس نے محض کتابیں پڑھنے کے شوق میں طب یعنی میڈیسن سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مختلف حکیموں سے حکمت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، البتہ اس کا اصل فوکس پیٹ کا کینسر ہی رہا۔ اس نے بے شمار تجربے کیے، کئی ناکام تجربوں کے بعد بالآخر وہ دوا دریافت کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا جس سے پیٹ کے کینسر کو شفا مل سکتی تھی۔ وہ دوا لے کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیماری کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ اس سے پہلے بہت نامور طبیبوں کو آزما چکا تھا پر اپنی تکلیف سے عاجز تھا۔ اس نے اس کو موقع دینے کا فیصلہ کیا، گو کہ امید اتنی نہیں تھی، اور جیسے کہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے خود سے پہلے اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو وہ دوا استعمال کروائی اور ان کو فائدہ ہونے پر خود استعمال کی۔ حیرت انگیز طور پر بادشاہ صحتیاب ہو گیا۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق جب خواہش پوچھی تو حیران ہی رہ گیا کہ اس کو تو بس کتب خانے میں کتابیں پڑھنی تھیں۔ خیر، کچھ شرائط کے ساتھ خواہش منظور کر لی گئی، جس میں اہم یہ تھی کہ وہ کچھ بھی پڑھ کے لکھ نہیں سکتا، یعنی کہ کاپی نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بات مان لی۔ یہ بچہ تھا ابن سینا، تاریخ جسے ابو علی سینا کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ابن سینا نے 1 سال کے دوران تمام کتابیں پڑھ ڈالی، اور نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کو حفظ بھی کر لیا۔ اور جو شوق الجبرا سے شروع ہوا تھا، اب ابن سینا کو میڈیسن سے بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ ابن سینا نے اپنی زندگی میں کوئی 500 کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق میڈیسن سے ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ابن سینا کا مقصد صرف علم حاصل کرنا تھا، کوئی نام بنانا نہیں، پر اسے جو دشواری پیش آئی تھی خود علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، اسی بنا پہ اس نے خود کتابیں لکھیں کہ آئندہ جو بھی پڑھنا چاہے تو اسے کوئی دشواری نہ ہو۔
اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے مرنے کے کوئی 200 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ابن سینا تو میڈیسن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر چکا ہے۔ تقریباً ہر بیماری کی ابتدائی تشخیص ابن سینا نے اپنی کتابوں میں تحریر کر دی تھی۔ دنیا آج انہیں فادر آف میڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔